اب ہمارے پاس جو ہے نا ایجنڈا موجود ہے، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اور قرآن کہتا ہے وَالْمُحْصِنَاتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ، جو یہود و نصارہ جو اہل کتاب کی خواتین ہیں، جو پاک دامن ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں. تو کہ اجتہادی حکم جو ہوتا ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور جو شرعی حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو تقلید کی شرعی حیثیت میں جو بات انہوں نے لکھی ہے، یقین جانو کہ اتنی گمراہ کن، اتنی جہلانہ، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. پہلے تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پیشاب والا مسئلہ جو ہے نا اس سے نکال کے چھپایا. میرے ذہن کے اندر تھا کہ اس پر تبصرہ کروں گا تو یہ کتاب پھر لائبریری میں بھی نہیں ملے گی، غائب کر دی جائے گی. اب ہمارے پاس جو ہے نا ایجنڈا موجود ہے، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کے علاوہ ایک اور بات ہے، وہ ہے اجتہاد. اس اجتہاد کی وجہ سے چار فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی بنے ہیں. ایک جعفری فقہ ہے، ان کے علاوہ اہل حدیث ہیں. یہ جو اجتہادی امور ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا جو تعلق ہوتا ہے یہ ایک وقتی فیصلہ ہوتا ہے، ایک مخصوص حالات کے لیے فیصلہ ہوتا ہے. اور جو اجتہادی حکم نہ ہو، شرعی ہو، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. ہم نے تو اجتہاد کی بھرمار کر کے پوری امت کو جو ہے نا مصیبتوں کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح مت کرو، ان کے ساتھ شادی مت کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ حکم شرعی ہے یا اجتہادی ہے؟ ہاں، شرعی ہے. یہ حکم اجتہادی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حکم شرعی نہیں ہے، یہ اجتہادی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. آپ کی آنکھیں پٹی ہوں گی کہ یار یہ آج جو ہے نا یہ کیا بات کر رہا ہے. عیسائی جو تھے یہ حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اور قرآن کہتا ہے وَالْمُحْصِنَاتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ، جو یہود و نصارہ جو اہل کتاب کی خواتین ہیں، جو پاک دامن ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں. اب وہ بھی مشرک ہیں. تو مشرکین مکہ کے اندر اور عیسائیوں کے اندر شرک کے لحاظ سے فرق کیا ہے؟ مشرکین مکہ جو تھے یہ قریبی رشتہ دار تھے مہاجرین مکہ کے، بلکہ مدینہ والوں کے ساتھ بھی ان کے رشتے تھے. تو رشتوں کے اندر آدمی ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنے کزنوں کو دیتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو منع کیا کہ ان کے ساتھ نکاح مت کرو. لیکن یہ منع شرعی نہیں تھا. یہ کیا منع تھا؟ یہ اجتہادی تھا. اور اجتہادی اس بنیاد کے اوپر تھا کہ یہ چونکہ جو مشرکین مکہ تھے اگر ان کو آزادی ملتی تو لوگ انہی کے ساتھ نکاح کرتے، سارے معاملات ان کے بگڑ جاتے. تو اللہ نے ان کو روک دیا. لیکن وہی جو عیسائی جو مشرک تھے ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی. ان کے ساتھ ایسے رشتے نہیں تھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب بڑی فتوحات ہوئی، مسلمان ایک سپر طاقت بن گئے، انگریز کی جو خواتین تھی جو گوری تھی وہ چاہتی تھی کہ ان حکمرانوں کے ساتھ یہ نکاح کریں. جو حکمران قوم ہے، جو مسلمان معزز قوم تھی، پوری دنیا کی فاتح تھی. تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی. کیا پابندی لگا دی؟ کہ بھائی ان کے ساتھ ہم نے نکاح نہیں کرنا. اور کیوں پابندی لگا دی؟ اس لیے پابندی لگا دی کہ انہوں نے کہا کہ پھر جو ہماری عرب کی عورتیں ہیں، اگر ہمارے سارے جوان، سارے بڑے
یہ عیسائی اور یہودیوں کی خواتین کے ساتھ نکاح کریں گے تو یہ ہماری خواتین کیا کریں گی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اجتہادی حکم مشرکین مکہ کے لیے دیا، اور یہی اجتہادی حکم جو تھا وہ حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر عیسائیوں کے لیے نافذ کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں اجتہاد میں کوئی فرق ہے؟ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، اس نے ایک مولوی کا کام کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ بھی تو مشرک ہیں، جب مشرکوں کے ساتھ نکاح منع ہے تو ان کے ساتھ بھی منع ہے۔ اب اس مولوی کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کی بات کو مسترد کیا کہ نہیں، یہ نص ہے۔ کیا نص ہے؟ کہ والمحصنات من اہل الکتاب حل لکم۔ اب جو علت بیان کی کہ بھائی یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے، اس کا تو جواب کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کی بات کو مسترد کیا، ان کو کہا کہ نہیں، یہ ان کی بات جو ہے نا، ان کا یہ اجتہاد قرآن کے خلاف ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اجتہادی حکم جو ہوتا ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور جو شرعی حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اجتہادی حکم وقت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور شرعی حکم کبھی نہیں بدلتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو نا اجتہاد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اجتہادی حکم کہتے کس کو ہیں۔ کتابوں کے اندر جو اجتہادات کے معاملات لکھے ہوئے ہیں نا، وہ ایسے عجیب قسم کے اجتہادات ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو تقلید کی شرعی حیثیت میں جو بات انہوں نے لکھی ہے، یقین جانو کہ اتنی گمراہ کن، اتنی جاہلانہ، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پیشاب والا مسئلہ جو ہے نا وہ اس سے نکال کے چھپایا۔ میرے ذہن کے اندر تھا کہ اس پر تبصرہ کروں گا تو یہ کتاب پھر لائبریری میں بھی نہیں ملے گی، غائب کر دی جائے گی۔ اتنی جو ہے نا جاہلیت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔